میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آفتاب ہدایت ہیں، ان کے پیچھے چلو گے، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت کی راہ پر قائم رہو گے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت ان تمام صحابہ میں تقسیم فرمائی سبحان اللہ۔ اور تقسیم فرمائی، اور بقدر ظرف لوگوں نے اپنی اپنی وراثت کا ذخیرہ جمع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ۔ اب یہ جب سب سے بہتر زمانہ ہے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کس طرح کے تھے۔ وہ اپنے علماء راسخین کی اقتداء کرتے تھے یا علماء راسخین عوام کی اقتداء؟ اللہ اللہ۔ ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام میں جو اعلیٰ درجے کے صحابہ تھے ان کی اقتداء عام صحابہ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ انہی کے پیچھے چلتے، مشکلات میں انہی سے اپنا حل تلاش کرتے، ان کی مخالفت کو دین کی نگاہ میں ایک عیب قرار دیا کرتے، ان کے خلاف چلنا لوگوں کو گوارا نہ تھا۔ حضرات خلفائے راشدین میں سے کسی کی مخالفت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل، ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ چلا کرتے تھے تو وہ ہدایت پر رہا کرتے۔ وہ یہ زمانہ نہیں تھا کہ لوگ عوام کی رضا جوئی کرتے ہوں، بلکہ عوام کو ان کی رضا جوئی کرنا ہوتا کیا بات تھا۔ ہے، سبحان اللہ۔ ایک غلطی اگر دیکھ لی جاتی اس زمانے میں کسی عامی سے تو اس کو سزا بھی دی جاتی، ڈانٹ بھی پلائی جاتی، اور اس کو نمونہ عبرت بھی بنایا جاتا۔ مگر اب آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام اپنے علماء کرام کو ہدایت دیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری خواہش ہے اس کے مطابق علماء کرام کے فتوے ہوا کریں، اسی کے مطابق علماء کرام کے نقش قدم اٹھیں۔ تو بعض لوگوں کو پسند آ گیا کہ عوام کی مقبولیت کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے، ان لوگوں نے عوام کی خواہشات کا اعتبار کر کے فتوے جاری کرنے شروع کر دیے، اور اسی کے مطابق لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ تعامل شریعت کی ایک دلیل ہے، مگر تعامل میں عوام کے عمل کا ہرگز اعتبار نہیں کیا گیا۔ جب تک کہ علماء کا تعامل نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی تعامل قابل اعتبار ہوا ہی نہیں کرتا ہے۔ اب اس طرح کے تعامل، بھئی اس طرح عمل چل رہا ہے، شیئر مارکیٹ کا عمل چل رہا ہے، اس لیے شیئر مارکیٹ کا کاروبار جائز کر دیا جائے، اور اس کو ضرور جائز ہونا چاہیے، کتنا کھینچ تان کر کے جائز کیا جائے۔ کیوں کہ عوام آج سارے کے سارے عوام اس میں مبتلا ہیں، تو یہ تو نہ ہو سکا کہ لوگ عوام کو صحیح راہ پر لگائیں اور غلط کاری سے روکیں۔ البتہ ان کی غلط کاری کو سند صحت عطا کر دی، اور یہ سند صحت نہیں ہے، بلکہ ایک مفتی کے بیمار ہونے کی دلیل ہے کہ وہ مفتی کار افتاء میں بیمار ہو گیا ہے، اس لیے اب اس کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ ایسے ہی مختلف مسائل دنیا میں
پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام کی ڈھٹائی اسی اعتبار سے بڑھتی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ مل جاتا ہے، لہذا یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ اب یہی ایک معاملہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اس راہ پر چل چل کر کے گمراہیاں پھیلا دیں۔ اس زمانے میں بھی بہت تیزی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ عوام کی رضا جوئی اگر حکم الہی ہے تو اس پر عمل کیا جائے، اور اگر عوام علماء کے محتاج ہیں تب تو ایسی صورت میں علماء کی اقتداء کا حکم دیا جائے۔ اگر علماء عوام کے پیچھے چلنے لگیں گے تو یقیناً اس سے غلطیاں پھیلیں گی۔ علماء عوام کے پیچھے چلنے لگیں گے تو یقیناً اس سے غلطیاں پھیلیں گی۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی علامتوں میں شمار کیا، فرمایا کہ قیامت کے قریب شراب خوب پی جائے گی، بدکاریاں عام ہو جائیں گی، اور جہالت غالب آ جائے گی۔ ایسی جہالت پھیل جائے گی کہ حتی اذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ اب آج میں یہی دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ 4 دن ادھر سے ادھر گھومے اور لوگوں کو نماز پڑھانے کی تلقین کی، اچھا کیا، مگر اب اس کے بعد وہ مفتی ہو گئے اور سارے علماء سے دستکش ہو گئے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ان لوگوں نے اس معاملے میں علماء کے فرمانے کا قطعی احترام نہ کیا، بلکہ خود اپنے طور پر انہوں نے کچھ مسائل حل کر لیے۔ میں نے 15 سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو راستہ چل رہے ہیں یہ راستہ ایک وقت بہت بڑا فتنہ بنے گا۔ خود اس تنظیم کے بانی سے مکہ مکرمہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی تنظیم میں داخل ہونے کے بعد لوگ نماز روزے کے لیے کام کرتے ہیں، اچھا ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ علماء سے وہ بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی عالم ان کے لیے قابل اقتداء نہیں ہوتا، اور آپ نے کسی درسگاہ سے علم حاصل نہیں کیا۔ سب سے بڑے پیشوا، غوث وقت، قطب عالم، ان کے لیے آپ ہیں۔ اور علماء کو میں یہ نہیں کہتا کہ 100% علماء اس مرحلے میں ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، کیا بات، بل اور یہ بھی میں مان نہیں سکتا کہ 100% وہ علماء ہیں، علماء ایسے ہی ہیں کہ ان کی پیروی نہ کی جائے، میں یہ بھی نہیں مان سکتا۔ ہاں، کچھ علماء ہی تو ہوتے ہیں، ہر دور میں چند ہی علماء تو ہوتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، سب نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر سب کے سب ہوتے تو پھر اپنے دور میں ایک امام اعظم نہیں بنتے، بہت سے امام تھے، بہت سے لوگ تھے۔ تو یہ لازم ہے کہ ایک زمانے میں 2-4 ہی اچھے ہوا کرتے ہیں، یہ اس طریقے پر ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ علماء میں اگر کوئی غلطی آتی ہے تو اس کو ضرور اصلاح اپنے عوام کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے ہمارے اسلام کی زندگی کی، یہ کہ اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب سینما بازی کرنے لگیں تو آپ یا تو ان کو روکیں گے یا آپ خود ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکیں گے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ میں پوچھتا ہوں
آخر یہ کیا معاملہ پڑ گیا؟ معاملہ یہ ہے دین اسلام زندہ ہے، اور اس کی زندگی کی دلیل یہ ہے کہ علماء وہ عوام جو کچھ کریں مگر اپنے علماء کو غلط راستے پر پسند نہیں کرتے، بے شک غلط راستے پر پسند نہیں کرتے۔ اور جس روز عوام اپنے علماء کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے لگیں یا پسند کرنے لگیں، اس روز سے آپ سمجھو کہ قیامت بالکل سر پر آ گئی ہے، اور اب آپ کے وجود کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا۔ اس لیے اب آپ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے تھی، اور معاملہ الٹ گیا۔ الٹا یہ کہ لوگوں نے عوام کی رائے کی اصلاح کرنے کے بجائے خود اپنی بھی اصلاح نہ کی اور عوام کے سانچے میں ڈھل گئے۔ یہ ہو گئے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ سینما بازی اور ٹی وی دیکھنا ناجائز، مگر خوشی خوشی کچھ لوگوں نے اس کا راستہ خوب کشادہ کیا، اور خوب کشادہ کیا۔ اسی وقت میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ نے یہ جائز ہونے کا فتویٰ لکھا، اس بات کی آپ کیا ضمانت دیں گے کہ گھروں میں جب ٹی وی آئے گا تو آپ کا نمائندہ تلوار لے کے کھڑا ہوگا کہ میری تقریر جب تک نشر ہو تو چلے، اور اگر راج کپور، دلیپ کمار اور یہ اور وہ آئیں تو تلوار سے تم لوگوں کو بھی ذبح کروں گا، اس ٹی وی کا بھی خاتمہ کروں گا۔ ہے آپ کے پاس کوئی انتظام؟ کہنے لگے ہم نے شرائط تو لکھ دیے ہیں کہ صرف دینی کاموں کے لیے جائز ہے۔ میں نے کہا نمبر 1 تو یہ کہ پھر ہم کو بھی آپ سب علماء اور مفتیان کرام ایک اجازت دیں کہ عہد رسالت میں جن شرائط کے ساتھ مسجدیں تھیں اور مسجدوں میں ان شرائط کے ساتھ عورتیں آتی تھیں، انہی شرائط کا وجود آج بھی ہو تو عورتوں کو مسجد میں جانا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ جائز ہے۔ مگر لوگ تو شرط اڑا دیں گے اور کہیں گے علامہ صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ عورتیں مسجد میں آئیں۔ اب لوگ تو یہی کہیں گے کہ فلاں صاحب نے ٹی وی کو جائز کہا ہے، یہ ہرگز نہیں مانیں گے کہ یہ شرطیں بھی اس کے ساتھ لگائیں۔ اب بڑھتے اب وہ ٹی وی مسجد کے ممبر پر بھی آ گیا۔ اب یہ حال ہے کہ مسجدوں کو اب سنیما گھر بنا دیا گیا، اور آدمی کو نہیں، آدمی کی تصویر کو مبلغ بنا دیا گیا، اور آدمی کی تصویر سے لوگ مرید ہونے لگے، تصویر سے مرید ہونے لگے۔ یا اللہ، اب قیامت کتنی دور رہ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے مناظر پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ اب مسجد کے ممبر پر ٹی وی رکھا ہے اور ایک تصویر کچھ جملے بولتی ہے، اور سب مرید ہونے کے لیے، طالب ہونے کے لیے اس جملے کو تصویر کے ساتھ دہراتے ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جانداروں کی تصویر کو گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ بت پرستی سے مشابہ ایک کام، اس وجہ سے فرمایا۔ آپ لوگ اپنی جگہوں بیٹھے رہے ہیں، حضرت بعد میں ان سے مصافحہ کیجئے گا۔ حضرت نعرہ رسالت درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ ذرا سوچو آقا کائنات نے یہ حکم کیوں دیا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوگی فرشتے اس میں نہیں آئیں گے۔ مسجد میں میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا مسجد کے لیے
کہ جس شخص نے کچا لہسن، کچی پیاز یا گندنا کھایا ہو ہماری مسجدوں میں نہیں آ سکتا۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى بِهِ النَّاسِ، اس لیے کہ فرشتے ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں اور تکلیف کا احساس کرتے ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیاز سے بو آتی ہے جو منہ میں، آدمیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے تو جو قریب ہوگا اس کو، مگر مسجد میں قدم رکھا اور فرشتے بھاگے پوری مسجد۔ اب ذرا آپ سوچو کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں ایسی چیزوں سے، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تصویر کے معاملے میں میرے آقا نے فرشتوں کا حوالہ دیا، پیاز لہسن کھا کر مسجد میں جانے سے یہ فرشتوں کا حوالہ دیا۔ اب میں کیا آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ٹی وی میں جو تصویر ہے، اگر یہ تصویر نہیں ہے تو کیوں لائے؟ کیوں لائے؟ آپ کہتے ہو کہ علماء کا اختلاف ہے، ارے علماء کا 1000 اختلاف ہوا کرے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا اختلاف لہذا میں بھی رفع یدین کروں گا، علماء کا اختلاف ہے قرات خلف امام کیا کروں گا، علماء کا اختلاف ہے لہذا میں میرے سر سے لے کے پاؤں تک خون بہ جائے میں نماز پڑھتا رہا کروں گا، یہ سب علماء کا اختلاف ہے، اسی طرح چلے گا؟ نہیں، بلکہ اس میں علماء کا بھی فرق دیکھنا ہوگا اور علماء کے اختلاف کی نوعیت کو بھی سمجھنا ہوگا، اور یہ سب بات کی چیز سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کے فرمان اور ان کی نصوص کو بدلنا کسی مولوی کے لیے آسان نہیں۔ اور آج 4 روز سے گلیوں میں نماز کی تبلیغ کرنے کے لیے اٹھا، مسائل دین نہیں معلوم، مگر اتنی ہمت اور جرأت بڑھ گئی کہ اب وہ مسجدوں میں لے کر کے چلے آئے، العیاذ باللہ، اور اس کے اوپر باقاعدہ ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے۔ اس طرح کے مسائل اور بھی 1-2 نہیں ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا کہ تصویر بنانے والا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب پائے گا۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں اور ان پر وحی بھی آ رہی ہے کہ عذاب کی نوعیتیں کیسی، کس گناہ پر کیسی ہوگی، یہ تو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، مگر جن لوگوں کو نبی کے بتانے پر اعتماد نہ ہو بلکہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں یہی سب سے اچھی چیز ہے، تو یہ اس غلطی کا کیا جواب؟ اب اگر ہم نے اس کے خلاف کچھ بول دیا تو ہمارے خلاف باقاعدہ ایک اسکیم چلے، جو اس کے خلاف کوئی اقدام کرے اس سے مار پیٹ پر آمادہ ہو جائیں، یہ سب کیا ہے؟ اسی طرح اب عوام میں مسائل کے اختلافات بڑھتے جاتے ہیں اور لوگ تن آسانی کے لیے کچھ شرعی احکام میں سہولتیں تلاش کرتے ہیں۔